السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خٹک اسلامک وائس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ قصہ ہارون الرشید کے بیٹے کا۔ حضرت ہارون الرشید رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ دنیاوی آسائشوں سے بے رغبت اور عبادت گزار بزرگوں اور زاہدوں کی مجالس میں رہنے کا شوقین تھا۔ وہ اکثر قبرستان جایا کرتا اور قبروں سے مخاطب ہو کر کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے، اس کے مالک اور حاکم رہے، مگر دنیا تمہیں موت سے نہ بچا سکی، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ پہنچے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آج تم پر کیا گزر رہی ہے، تم سے کس طرح کے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں اور تمہارا انجام کیا ہوا۔ وہ اکثر یہ اشعار بھی پڑھا کرتا تھا، ہر روز اٹھنے والے جنازے مجھے موت کی یاد دلاتے ہیں اور مرنے والوں کی خاموش صدائیں میرے دل کو غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے والد امیر المومنین ہارون الرشید کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس وقت وزراء، امراء اور درباری سب موجود تھے۔ اس نوجوان کے بدن پر سادہ اور معمولی لباس تھا اور سر پر ایک پرانا سا رومال بندھا ہوا تھا۔ درباری آپس میں کہنے لگے، اس نوجوان کی یہ عجیب حالت اور طرز زندگی امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر رہی ہے۔ اگر امیر المومنین اسے تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی روش بدل لے۔ جب ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے، تم نے اپنی اس حالت سے مجھے لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ نوجوان نے اپنے والد کو کوئی جواب نہ دیا۔ اسی دوران ایک پرندہ قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا، میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ فوراً اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ پھر اس نے کہا، اب اپنی جگہ واپس چلا جا۔ چنانچہ وہ پرندہ دوبارہ اڑ کر اپنی پہلی جگہ جا بیٹھا۔ اس کے بعد نوجوان نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نے رسوا کر رکھا ہے، مجھے نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں زندگی گزاروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ صرف ایک قرن مجید لیا۔ رخصت ہوتے وقت اس کی والدہ نے احتیاطاً ایک نہایت قیمتی انگوٹھی بھی اسے دے دی اور فرمایا، اگر کبھی سخت ضرورت پیش آئے تو اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ وہ وہاں سے روانہ ہو کر ایک دوسرے شہر پہنچ گیا اور مزدوری کر کے گزر بسر کرنے لگا۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن یعنی ہفتہ کے روز مزدوری کرتا اور اس ایک دن کی کمائی سے پورے ہفتے کا خرچ چلاتا۔ پھر اگلے ہفتے دوبارہ ہفتہ کے دن مزدوری کرتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو خٹک اسلامک وائس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔